اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. ارباب اعضا، یہ والفجر کی سورہ والفجر کی شروع کی آیتیں ہیں. بڑی عجیب، بڑی معنی خیز، جن کی تفسیر میں لوگ بڑے پریشان رہے کہ یہ کون سی صبح اور کن راتوں کا ذکر ہو رہا ہے. مگر بہت سارے مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ روز عاشوراء کی صبح کا ذکر ہے اور 10 راتوں کا ذکر ہے. یہ بات خود اگر پورے سورے کے لب و لہجے کے اوپر غور کیا جائے تو بہت صاف اور واضح ہو جاتی ہے. ارشاد ہو رہا ہے والفجر، قسم ہے صبح کی نہیں، قسم ہے اس صبح کی، بائی دی مارننگ، کوئی صبح نہیں، اور 10 راتوں کی، قسم ہے صبح کی، اس صبح کی اور 10 راتوں کی. اگرچہ مفسرین نے 10 راتوں سے مراد پہلی محرم سے لے کر کے عاشور کی رات تک کو لیا ہے، لیکن اسے شاید یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں ورود ہوا، تو اگر 2 کی رات سے جوڑیں تو دوسری کی رات سے لے کر کے شام غریباں تک، کہ جب تک کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ اس مصیبت کے، اس بلا کے بن میں، کربلا میں رہا. سورہ کا لب و لہجہ، اس سورہ مبارکہ کا لب و لہجہ اس کے بعد ہے. پہلے ترجمہ کر دوں کہ قسم ہے اس صبح کی اور 10 راتوں کی، اور قسم ہے طاق کی اور جفت کی، یعنی آڈ کی اور ایون کی، اور قسم ہے اس رات کی جب وہ چلے. اور اس کے آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ اس قسم میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے. اور پھر فوراً اس کے آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا تم نے عاد کو نہیں دیکھا کہ ان کے ایسی کوئی طاقتور قوم ہم نے ملکوں میں، شہروں میں خلق ہی نہیں کی. پھر اسی طرح سے اور دوسری ان قوموں کا کہ جو بڑے گھمنڈی تھے اپنے طاقت کے اوپر، مثلا فرعون، ان سب کا ذکر اور ان کے انجام کی تنبیہ ہے. صاف صاف لفظوں میں صاف ہے کہ یہ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم الشان قربانی کی طرف اشارہ ہے، اور اس قربانی کی تیاری میں رفتہ رفتہ جو راتیں بیتی ہیں ان راتوں کی طرف کا اشارہ ہے. اور 2 راتیں تو خصوصیت کے ساتھ اہم ترین ہیں. ایک عاشور سے ٹھیک پہلے والی رات، عاشور کے دن سے پہلے والی رات، یعنی 10 محرم کی رات تاریخ کے اعتبار سے
جسے آج ہم شب عاشور کے نام سے جانتے ہیں، اور دوسری وہ رات جو غریبوں کی رات کہلاتی ہے، جو شام غریباں کہلاتی ہے۔ یہ دو راتیں، دو راتوں کی یاد اس وقت مجھے آ گئی، تو آئیے ذرا سا ملاتے بھی چلے ان دو راتوں میں خیام حسینی کے مناظر کو ملاتے بھی چلیں۔ شب عاشور، امام حسین علیہ السلام نے عبادت کا اہتمام کیا ہے، عبادت ہو رہی ہے، خیموں میں گو پانی نہیں ہے، خیموں میں گو کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، مگر شمعیں روشن ہیں۔ ایک طرف تو شمعیں روشن ہیں، دوسری طرف شہیدان راہ خدا کے غازیوں کے چہرے سے پھوٹتا ہوا نور ہے، اور خیمے سے خیام کی آبادی کا ثبوت وہاں سے اٹھتی ہوئی تلاوت اور عبادت کی دھیمی دھیمی آوازیں دے رہی ہیں، مدھم مدھم آوازوں کی بھنبھناہٹ جو اس خیام سے اٹھ رہی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ یہاں حیات ابل رہی ہے۔ حیات ابھی کے لیے نہیں، بلکہ حیات بشر کے لیے، حیات آدم کی بقا کے لیے، حیات آدم کی عزت اور آبرو کے لیے ابل رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد سے عاشور کا دن گزرتا ہے، فاتح کربلا فتح کر کے نشیب میں سو جاتے ہیں، اور اب بی بی زینب کی فتوحات کا باب شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے بی بی زینب قیادت کر رہی ہیں اس قافلے کی، کہ جس کی سربراہی اور قیادت کرتے ہوئے زینب کبریٰ کو کوفہ فتح کرنا ہے، دمشق فتح کرنا ہے، اور اس طرح فتح کرنا ہے کہ سال بھر کے اندر جو حشر عاد و سمود کا ہوا تھا، اس سے برے حشر کے لیے اموی حکومت جو یزید کے نے جس میں یہ ظلم عظیم ڈھایا تھا اپنے قوت کے زوم میں، وہ ملیا میٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ شام غریباں، میں نے اشارتاً یہ بات عرض کی تھی کہ شام غریباں وہ وقت ہے کہ جب یزید کی افواج کے سپہ سالاروں کو اپنی شکست کا پہلا اعتراف ہو چلا ہے۔ اس کے ثبوت میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر ان کو شکست کا کا احساس نہ ہوا ہوتا تو قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد لاشوں کی پامالی کی کیا ضرورت تھی۔ ہائے افسوس، ادھر عصر کا سورج ڈھلا، ادھر ذوالجنا آیا دروازے پر، پیشانی خون سے تر، سکینہ دوڑی، بابا کے گھوڑے کی آواز ہے۔ ذوالجنا نے اپنا سر پٹکا، واپس مقتل کی طرف چلا گیا۔ ادھر زمین کربلا کو زلزلے آئے، یہ سب ہوا۔ پھر زینب نے دیکھا کہ بھیا کا لاشا پامال ہوا، زینب دیکھتی رہی۔ اس کے بعد اشقیاء کی فوج نے خیموں کا رخ کیا، خیام میں آگ لگائی۔ کل تو شمعیں جل رہی تھی، آج جب سورج ڈھلا تو ہائے افسوس، جلتے خیموں کی روشنی کے علاوہ وہاں اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک خیمہ جلتا ہے، بیویاں دوسرے خیمے میں آتی ہیں، دوسرا خیمہ جلتا ہے، بیویاں تیسرے خیمے میں جاتی ہیں، یہاں تک کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا خیمہ بچا۔ زینب آئی، بھتیجے کا شانہ ہلایا، اٹھو اٹھو امام وقت اٹھو، یہ آخری خیمہ ہے، بتاؤ کیا حکم ہے؟ کیا ہم یہاں جل مریں یا باہر نکل جائیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں
پھوپھی جان کی حفاظت واجب ہے، خیمے سے نکلیے۔ زینب بچوں کو لے کے، سکینہ کو لے کے، بیمار بھتیجے کو لے کے جلتے خیموں سے باہر آتی ہے۔ اشقیاء نیزوں کی انی سے ردائیں چھینتے ہیں، بالی سکینہ کے گوشوارے چھینتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، ہولناک رات آئی، اشقیاء تھک کے چلے گئے اپنے خیمے میں، اپنے کیمپ میں رات گزارنے کے لیے۔ ادھر جلتے خیام، چٹکتی لکڑیاں، چنگاریاں، ہو کا عالم۔ زینب نے ذمہ داری سنبھالی، کون بچہ کدھر ہے؟ کبھی باقر کو دیکھتی، کبھی سکینہ کو دیکھتی، یہاں تک کہ دیکھا تو سکینہ نہیں ہے۔ خیموں کے آس پاس چلی، رن میں ڈھونڈنے چلی، نشیب کی طرف گئی، دیکھا کہ ایک لاشے پر جو ٹکڑے ٹکڑے تھا، جس کے جسم پر کوئی لباس نہ تھا، سکینہ اس کے سینے پہ سر رکھے سو رہی ہے۔ زینب نے سکینہ کو اٹھایا، کہا بیٹا یہاں کہا پھوپھی میں بابا کو ڈھونڈتی ہوئی آئی۔ کہتے ہیں کہ زینب نے کہا بیٹا یہ تو بتاؤ کہ بابا کو پہچانا کیسے؟ نہ تو جسم پر کپڑے ہیں، نہ تن پہ سر ہے۔ سکینہ نے کہا پھوپھی جب میں بابا بابا روتی جا رہی تھی تو اس نشیب سے آواز آئی، الیہ 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 یا بنیہ، میری پیاری بیٹی ادھر آ جا۔ سکینہ نے باپ کے سینے سے لپٹ لپٹ کے کن کن مظالم کی شکایت کی ہوگی۔ زینب سکینہ کو لے کے آئی۔ کہتے ہیں کہ فوج یزید میں کسی کو رحم آیا، کسی کے دل میں انسانیت آئی، کہا کہ اب تو ان لوگوں کو کھانا پانی پہنچا دو، مگر لے کے جائے کون؟ سب شرمسار۔ آخر حر کی زوجہ کی طرف نظر پڑی، زوجہ حر ایک شمع لیے، ایک سینی اور مشک لیے خیام کی طرف بڑھی۔ زینب نے دیکھا دشمن کی فوج کی طرف سے کوئی روشنی آتی ہے، زوجہ حر آئی۔ زینب نے سوئے ہوئے بچوں کا شانہ ہلایا ہوگا، بی بی سکینہ جب اٹھی ہوگی اور پانی دیکھا ہوگا تو ان کو اصغر یاد آیا ہوگا، وہ وقت بھی گزرا۔ کہتے ہیں کہ زینب کبریٰ نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا اور اب شیر خدا کی بیٹی خیموں کا گرد تلایا، گھوم کے رات بھر پہرا دیتی رہی۔ ہاں زینب آپ شریکت الحسین ہے، آپ فاتح کوفہ و دمشق ہے۔ بہت جلدی اللہ ان ظالموں کو وہ دن دکھا دے گا کہ جس کا اس نے ہر ظالم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔